السلام علیکم۔ جمعہ اسپیشل دعا۔ رمضان مبارک کا پہلا جمعہ بہت برکتوں اور رحمتوں والا دن ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ سے مغفرت، رحمت اور برکتیں مانگنے کا بہترین موقع ہے۔ اے اللہ، اے تمام جہانوں کے رب، اے اللہ، رمضان کے پہلے دن کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ، یہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے، رحمتوں کی بارش کا پہلا جھونکا۔ تیری بے پایہ رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں، تیرے کرم کی ہوائیں چل رہی ہیں، تیری بخشش کے سمندر جوش میں ہے اور ہم تیرے گناہ گار بندے۔ یا اللہ، ہم بہت نادان، بہت خطا کار، بہت کمزور ہیں، بار بار تیرے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، بار بار تجھ سے وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں، بار بار گناہوں کی دلدل میں جا گرتے ہیں، لیکن پھر بھی اے مہربان رب، تو نے ہمیں کبھی در سے دھتکارا نہیں، تو نے کبھی اپنی رحمت کے دروازے بند نہیں کیے، تو نے ہمیشہ ہمیں بخشنے کے بہانے دیے، اور آج رمضان کے اس مبارک جمعے کو بھی تو نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم پلٹ آئیں، کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، کہ ہم تیری رحمت کے سائے میں آ جائیں۔ یا اللہ، ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں ایک اور موقع دے، ہمیں بدلنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو تقویٰ عطا کر، ہماری نظروں کو پاک کر دے، ہماری نیتوں کو خالص کر دے، اور ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو اپنے پسندیدہ بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ یا اللہ، یہ زندگی بہت فانی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اگلا رمضان نصیب ہوگا یا نہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ اگلا جمعہ دیکھیں گے یا نہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ جو سجدہ ابھی کر رہے ہیں کیا یہ ہمارا آخری سجدہ تو نہیں۔ یا رب، اگر ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو تو ہمیں اپنی رحمت کی ایسی چادر میں لپیٹ لے کہ ہماری مغفرت ہو جائے، کہ ہماری روح پاک ہو جائے، کہ جب ہم تجھ سے ملیں تو ہمارا چہرہ روشن ہو اور تو ہمیں دیکھ کر مسکرا دے۔ اے اللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ہم تجھ سے تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہم پر رحم فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہمیں اس جمعے کے دن کی برکتیں نصیب فرما، ہمارے دلوں کو ایمان اور نور سے بھر دے، ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما اور ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ اے رب العالمین، ہمارے والدین، بہن بھائیوں، اہل و عیال، دوست احباب اور تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت نازل فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کرنے میں آسانی فرما، جو پریشان ہیں انہیں سکون قلب عطا فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی جائز حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ، ہمیں ہر طرح کے شر، بیماریوں، بلاؤں، مصیبتوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھ، ہماری زبان کو ذکر سے، دل کو خشوع سے اور عمل کو اخلاص سے بھر دے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے گناہوں کو درگزر فرما۔ اے مہربان رب، ہمیں قبر کے عذاب سے، قیامت کی سختیوں سے اور دوزخ کے عذاب سے بچا، ہمیں جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما اور ہمیں حوض کوثر سے سیراب فرما اور ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارے ملک میں امن و سلامتی قائم فرما، اسے ترقی و خوشحالی عطا فرما اور ہمیں نیک، دیانتدار اور ایماندار رہنما عطا فرما۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو بے حد مہربان، رحم کرنے والا اور روز جزا کا مالک ہے۔ یا اللہ، ہم تجھ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہو گئے۔ یا اللہ، جمعہ کے بابرکت دن کو ہمارے لیے برکتوں، رحمتوں اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے رب العالمین، ہمیں اس دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس دن کی خیر و برکت نصیب فرما، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما اور ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نیتوں کو خالص فرما، ہمیں تقویٰ عطا کر اور ہمارے دلوں میں اپنا خوف اور محبت پیدا کر، ہمیں اپنی اطاعت گزار اور پسندیدہ بندوں میں شامل فرما اور ہمیں ہر لمحے اپنی رضا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے میرے رب، میرے والدین پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا،
ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، ان کی صحت اور تندرستی قائم فرما اور ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یہ اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے حلال کمائی میں اضافہ فرما، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا اور ہمیں توکل اور قناعت عطا کر ہمیں حرام اور مشتبہ چیزوں سے دور رکھ اور ہماری ضروریات کو اپنی رحمت سے پورا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، ان کی جسموں کو بیماریوں سے پاک کر دے اور انہیں صبر اور ہمت عطا کر۔ اے شفا دینے والے، تو ہی شفا دینے والا ہے، ایسی شفا دے جو کسی بیماری کو نہ چھوڑے۔ یہ اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی میں آسانی فرما، جو محتاج ہیں ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا اور حلال روزگار عطا فرما، جو کسی بھی مالی پریشانی میں مبتلا ہے ان کے لیے اپنی خاص مدد نازل فرما۔ یہ اللہ پوری امتی مسلمہ کی حفاظت فرما، ان کے مسائل کو حل فرما اور انہیں آپس میں محبت اور اتحاد عطا فرما۔ جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، ان کے دکھوں کو دور کر اور انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، ہمیں مرنے کے بعد بھی سختیوں سے محفوظ رکھ، قبر کے اندھیروں کو نور میں بدل دے اور ہمیں قیامت کے دن ہمیں اپنے سائے میں جگہ دے، ہمیں حوض کوثر سے سیراب کر ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما اور ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، ہمیں وہ سب کچھ عطا کر جو تیرے نزدیک ہمارے لیے بہتر ہو اور ہمیں ہر اس چیز سے محفوظ رکھ جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو۔ اے رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں اپنی رحمت اور مغفرت سے محروم نہ فرما اور ہمیں ہر لمحے اپنی رضا کا طلبگار بنا۔ یا اللہ یہ مبارک دن ہمیں نصیب ہوا، یہ جمعہ کا عظیم دن ہے، یہ وہ دن ہے جو تیرے نزدیک سب سے افضل ہے، یہ وہ دن ہے جس میں بے شمار رحمتیں نازل کی جاتی ہیں، یہ وہ دن ہے جس میں تو بے شمار لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اے رب کریم ہمارے سب چھوٹے بڑے ظاہری و باطنی جانے انجانے میں کیے گئے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت، نور، محبت اور ایمان سے بھر دے، ہمیں پاکیزہ اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما، ہمارے دلوں کو نرم اور تقوی والا بنا، ہمیں نیکیوں کی محبت اور برائیوں سے نفرت عطا فرما۔ اے رب کریم ہماری دعائیں سن، ہماری التجائیں قبول فرما۔ یا غفار ہماری زندگی کے ہر لمحے کو تیرے ذکر سے منور کر دے، ہمیں حلال رزق عطا فرما، ہمیں سچائی، دیانت اور پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال کر دے۔ یا رب ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا کر، ہمارے کاروبار، نوکری اور روزی کے ذرائع میں اضافہ فرما، ہمیں حرام سے بچا، حلال اور پاکیزہ دولت عطا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزگار عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے اتارنے کا سبب بنا، جو پریشان حال ہیں ان کے غم دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالحہ اور صحت مند اولاد عطا فرما۔ یا شافی جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، انہیں صحت کاملہ اور عافیت نصیب فرما، جو کسی بھی جسمانی یا روحانی بیماریوں میں مبتلا ہے انہیں صحت یاب کر دے۔ یا اللہ ہمیں صبر اور شکر کی دولت عطا فرما، ہمیں مشکل وقت میں حوصلہ دے، ہمیں آزمائشوں میں صبر عطا فرما، ہمیں نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان پر اپنی رحمت نازل فرما، اگر وہ زندہ ہے تو انہیں صحت، ایمان اور برکت عطا فرما، اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے بہن بھائیوں، عزیز اقارب، دوست احباب اور امت مسلمہ کے تمام افراد پر رحم فرما، سب کے دلوں کو جوڑ دے، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کو ہدایت عطا کر، سب کی جائز دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی عطا فرما، ہمیں قیامت کے دن رسوائی سے بچا، ہمیں پرصراط سے آسانی سے گزار اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ یہ دنیا فریب کی جگہ ہے، یہاں دل ٹوٹتے ہیں، یہاں خواب بکھرتے ہیں، یہاں اپنوں کے دھوکے سہنے پڑتے ہیں، یہاں ہر کوئی غم کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی کسی دکھ میں تڑپ رہا ہے، کوئی تنہائیوں کی سزائیں کاٹ رہا ہے، کوئی آنکھوں میں اشک لیے اپنے درد کو چھپا رہا ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی بیماری سے نفرت
آزما ہے، کوئی اپنوں کے رویے سہ رہا ہے، تو اے دلوں کے حال جاننے والے، ہم سب کے دلوں کے زخم بھر دے، ہمیں سکون عطا کر، ہمیں ایسا صبر دے جس کے بعد کوئی شکوہ نہ رہے، ہمیں ایسی رضا دے کہ ہمیں دنیا کی کوئی محرومی تنگ نہ کرے۔ یا اللہ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ، اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، انہیں اپنے نور سے منور کر دے، انہیں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت دے، جو اداس ہیں ان کے دلوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ یا اللہ جو بھی اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا کر، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں انہیں کشادگی عطا کر، جو کسی بھی طرح کی آزمائش میں ہے ان پر اپنی رحمت کی بارش برسا دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کا بوجھ بہت زیادہ ہو گیا ہے، ہم نے اپنی زندگی کے بہت قیمتی لمحات گناہوں میں ضائع کر دیے، لیکن اے رحمان و رحیم تو کہتا ہے کہ تو رحمت کو گناہوں پر غالب کر دیتا ہے، تو کہتا ہے کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، تو کہتا ہے کہ تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ اگر بندہ زمین کے برابر گناہ لے کر آئے تو ایک بار سچے دل سے توبہ کر لے تو اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو اے رب ہم آج تجھ سے سچے دل سے معافی مانگتے ہیں، ہم آج تیری رحمت کے در پر گر پڑے ہیں، ہماری بخشش فرما دے، ہمیں مایوس نہ لوٹا۔ یا اللہ ہمیں اپنی رضا کی دولت عطا کر، ہمیں وہ بنا جو تو ہم سے چاہتا ہے، ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما، اور جب ہمیں موت دے تو ہمیں کلمہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری قبر جنت کا باغ بنے، ہمیں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے جگہ ملے اور ہمیں بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخلہ مل جائے۔ یا اللہ ہماری اولاد کو نیک، صالحہ اور فرما بردار بنا، ان کے دلوں میں دین کی محبت پیدا کر اور انہیں ہر برے کام اور برے دوستوں سے محفوظ رکھ، ہمارے گھر کو جنت کا نمونہ بنا، اس میں سکون، محبت اور برکت عطا کر اور ہمیں ہر فتنے اور آزمائش سے بچا۔ یا اللہ ہمیں رمضان مبارک کے ہر لمحے میں برکت عطا فرما، ہمارے روزوں، عبادات، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار اور تمام نیک اعمال کو قبول فرما، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا رب ہمارے والدین پر رحم فرما، اگر وہ زندہ ہے تو ان کی صحت، سلامتی، عزت اور برکت والی لمبی زندگی عطا فرما، اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما اور انہیں جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون اور برکت نازل فرما، ہمیں رزق حلال عطا کر، ہمارے کاروبار اور ملازمتوں میں برکت عطا کر، ہمارے قرضوں سے نجات عطا کر، ہماری جائز حاجات کو پورا فرما، ہماری نسلوں کو نیک اور صالح بنا، ہمارے بچوں کو علم و عمل اور دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب العالمین ہمیں بیماریوں، پریشانیوں، تکلیفوں اور آزمائشوں سے محفوظ فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو غمزدہ ہیں انہیں خوشیاں عطا کر، جو بے روزگار ہیں انہیں عزت دار روزگار عطا کر، جو پریشان حال ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ رمضان کی اس مبارک گھڑی میں ہمیں بخش دے، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف کر دے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں لیلۃ القدر کی برکات سے مالا مال کر، ہمارے دلوں کو نفاق، حسد، بغض اور کینہ سے پاک کر دے، ہمیں صبر، قناعت اور شکر گزاری کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما، ہمارے صفوں میں اتحاد پیدا کر، ہمیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، ہمارے ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ یا رب جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ہماری روح قبض ہوتے وقت ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرما، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، ہمیں قیامت کی سختیوں سے محفوظ فرما اور ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جگہ عطا فرما۔ آمین۔ اللہ حافظ۔